معمولی خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو سالو نہیں کریں گے تو یہ شاید ہماری کوششیں جاری رہیں گی. ایک بہت بڑا مائل سٹون ایف آئی اے کی کارروائی میں اچیو ہوا ہے 2 دن پہلے. جو بے نامی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کا ایک کیس تھا پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے خاندان سے متعلقہ، اس کا چلان اسپیشل جج لاہور سینٹرل کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ ابھی پورا حتمی چلان نہیں ہے کیونکہ کچھ ملزمان اس میں آپ کو پتہ ہے وہ مفرور ہیں، جس میں سے ایک پرنسپل اکیوز سلمان شہباز ملک سے باہر ہے اور پروکلیمڈ افینڈر ہے، اشتہاری ہے، اور اس کی حد تک اور باقی کچھ تفتیش ابھی مزید جاری ہے. تو ایڈیشنل چلان بھی داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن پریلیمنری اس وقت جو انویسٹیگیشن تھی جس میں پروسیکیوشن شروع ہو سکتی ہے وہ چلان داخل کر دیا گیا ہے عدالت کے حکم کے مطابق. اب اس چلان میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں اور بڑی غور طلب ہیں. حیران کن اس لیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کیپچر کر کے ہائی پولیٹیکل آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے وہ جرائم کیے جن کی پاداش میں آج پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے. اور چونکہ وہ ہائی پولیٹیکل آفیسز میں تھے تو جو قانون کے مطابق چیکس تھے، کنٹرولز تھے، ریگولیٹرز کے کنٹرول تھے، وہ ناکارہ بنا دیے گئے. اور اس چلان کے اندر جو حقائق ہیں یہ کوئی 60 پلس آئی تھنک 64 67 پیجز کا چلان ہے جو داخل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ شواہد کے 7 والیومز ہیں. 4000 سے زائد، اگر میں غلط نہیں تو 4300 ڈاکومنٹس ہیں ایویڈنس کے، بینکنگ ٹرانزیکشن کے، جو کہ دستاویزی ثبوت کے تو ساتھ لگائے گئے ہیں، اور 100 سے زیادہ اس کے اندر وٹنسز ہیں جن کی گواہی امپورٹنٹ بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ کیس، اس کو نمبر 2 کہیں گے. پہلا تو ان کا نیب کے اندر کیس داخل ہوا. نیب نے اپنی تحقیقات کی، وہ ایک الگ میٹر تھا. اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے، اور اس کیس کے اندر بھی جو تفتیش مکمل کی گئی ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب نہ صرف منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے بلکہ وہ ایف آئی اے کے چلان کے مطابق اس گروہ کے سرغنہ بھی ہیں اور ماسٹر مائنڈ بھی ہیں. اور انہوں نے ان کی جو یہ ماسٹر مائنڈ ہونے کا ہے اس کے پیچھے ان کی ماضی کی مثال بھی ایک چلان کے اندر کوٹ کی ہے. آپ میں سے جو پرانے لوگ کور کرتے رہے ہیں کیسز کو، جو ان کا حدیبیہ پیپر میل کا کیس تھا، اس میں جو موڈس اپرنڈائی اپنایا گیا تھا، جو طریقہ واردات اپنایا گیا تھا، ایگزیکٹلی وہی طریقہ بے نامی اکاؤنٹس کے اندر اس میں بھی نظر آتا ہے کہ دوسروں کے ڈاکومنٹس استعمال کر کے اس میں شہباز شریف صاحب نے آج بھی وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کسی لیگل فورم کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے جو دیا تھا وہ آج تک اس کو انہوں نے لیگل فورم کے اوپر ریورٹ نہیں کیا. اور حدیبیہ پیپر میل میں آپ جانتے ہیں تکنیکی بنیاد کے اوپر ان کا کیس ختم ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، میرٹ کے اوپر نہیں ہوا تھا. اس میں دیے گئے ایفیڈیوٹ کے مطابق شہباز شریف نے ایک بحرینی خاتون صدیقہ سعیدہ کا پاسپورٹ دیا تھا اسحاق ڈار کو، اور پھر اسحاق ڈار نے اس کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹ کھلوایا تھا. اس کیس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی تفصیلات ہیں. تو میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ کو ایک پوری پریس بریف میں نے دے دیا ہے جس کے اندر یہ تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں. اس چلان کے مطابق شہباز شریف جو چیف منسٹر رہے 2008 سے لے کے 18 تک، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اور دیگر ملزمان کے ساتھ یہ لوگ منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے. 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ انہوں نے تقریباً 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو کی. 28 اکاؤنٹس کے تھرو 16 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کی. اور اس اکاؤنٹس کے اندر جو پیسے وصول کیے وہ انلیگل گریٹیفیکیشن کے ضمن میں بھی آتے ہیں، کرپشن کے ضمن میں بھی آتے ہیں، اور وہ منی لانڈرنگ بھی ہے. جو 28 اکاؤنٹس تھے یہ تمام جو آپریٹ ہوئے کھلے
یہ سن 2008 سے لے کے 2018 تک کے تھے. یہ تقریباً وہی عرصہ بنتا ہے جس عرصے میں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اب یہ جو 28 اکاؤنٹس ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہیں، یہ تمام اکاؤنٹس رمضان شوگر مل کے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کے ناموں پہ کھلوائے گئے. اور یہ بڑا ریلیونٹ فیکٹ ہے، کیونکہ جب کسی شخص کے نام، اگر آپ جا کے بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپنی سیلری سلپ دینی پڑتی ہے، سیلری سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، اپنے پروفیشن کا بتانا پڑتا ہے. بینکنگ ایک رجیم ہے، نو یور کسٹمر، جس کے تحت مینیجر کی ڈیوٹی ہے اور ان کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو کلائنٹ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، اس کا سورس آف انکم کتنا ہے، اور اس کے مطابق وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے. اور اس اکاؤنٹ میں جب کوئی بھی ارریگولر ایکٹیویٹی، یعنی کہ بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو، تو اس کو، اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو رپورٹ کرنے کی. تو یہ جو لو انکم کے ملازمین ہیں، ان کے سیلری سرٹیفکیٹس بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. رمضان شوگر مل ہی ان کے اکاؤنٹس کھلوا رہا ہے، اور وہ تمام جو لوگ ہیں وہ تقریباً 5,500 روپے سے لے کے کوئی 30,000 روپے تک کی ملازمت کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ٹرانزیکٹ ہو رہے ہیں. اس میں جو ایف آئی اے کی ٹیم نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، اس میں تقریباً ان 28 اکاؤنٹس کے اندر 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جن کا انویسٹیگیشن کی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ چلان مکمل کرنے میں تقریباً 1 سال کے قریب عرصہ لگا ہے، کیونکہ اس میں ملٹیپل بینکس تھے، برانچز تھی. کچھ برانچیں لاہور کی تھی، کچھ چنیوٹ کی تھی جہاں پہ رمضان شوگر مل ہے. اور وہاں پہ جو 17,000 ٹرانزیکشنز اس میں ریلیونٹ ہیں ان کو دیکھا گیا ہے، پرکھا گیا ہے. اس میں پیسے جمع کرانے والے، ان سب کو بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کرنا ضروری ہے کہ شریف خاندان نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے دوران تو کوئی تعاون نہیں کیا اور کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں دیا. لیکن میڈیا میں جو وہ یا ان کے ترجمان بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شوگر کے کاروبار سے متعلقہ چیزیں تھیں. یہ جتنی اس وقت چلان کے اندر ٹرانزیکشنز شو کی گئی ہیں 16 ارب کی، ان میں سے ایک کا بھی تعلق شوگر کے کاروبار سے نہیں ہے. کیونکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے مثال دے کے کہ کون کون لوگ تھے جن کے ناموں پہ پیسے بھی جمع ہوئے، وہ کس طرح سے شوگر کے کاروبار سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. ایون اگر شوگر کے کاروبار سے بھی تعلق ہوتا تو بے نامی اکاؤنٹ کھولنا ایک جرم ہے. لیکن ہم یہ بھی ان کو ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار ہیں کہ چلیں شاید چینی کے کاروبار میں آپ نے کوئی انڈر انوائسنگ کی یا آؤٹ آف دا بکس آپ نے کچھ چینی بنائی اور کی، یہ وہ بھی نہیں ہے. اور یہاں شواہد ہیں کہ ان اکاؤنٹس کے اندر کک بیکس اور کمیشن بھی وصول کیے گئے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک اس کے اندر گلزار احمد خان، جو کہ چپڑاسی تھا، پی این تھا رمضان شوگر مل میں، اس کے اکاؤنٹ کے اندر، اب اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے اکاؤنٹ کے اندر ایک چیک جمع ہوتا ہے 5 ملین کا. وہ چیک آتا ہے اورنگزیب بٹ نامی شخص کے نام سے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ کنیکشن ہے جو شہباز شریف کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جب پروسیکیوشن یہ کہتی ہے اور چلان یہ کہتا ہے کہ اس گروہ کا جو سرغنہ تھا، جو سربراہ تھا، وہ شہباز شریف تھا، یہ اس کا ایک ثبوت ہے. دیگر ثبوتوں کے علاوہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ثبوت ہے جو کنیکٹ کرتا ہے شہباز شریف کو اس پروسیڈ آف کرائم کے ساتھ. جو اورنگزیب بٹ صاحب ہیں، یہ 5 ملین ان کے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے جو کہ پی این ہے. اس اکاؤنٹ میں ٹوٹل جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ 1 ارب روپے سے زائد کی ہوئی ہے. گلزار احمد کی اپنی تنخواہ شاید 10-12 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے. اس چیک آنے کے بعد ٹوٹل ویسے گلزار احمد نے 10 ملین ادا کیے، باقی کے جو 5 ملین ہیں وہ دوسرے 2 بینامی اکاؤنٹس میں جمع کرائے جو کہ نیب کے ریفرنس کا حصہ ہے. لیکن 5 ملین جو جہاں جمع کرائے جاتے ہیں 2013 اور 14 میں، اس کے بعد انہی اورنگزیب بٹ صاحب کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن پی ایس او ٹو سی ایم جو ہیں چیف منسٹر اس وقت کے شہباز شریف،
ان کے جو پی ایس او بڑے مشہور شخص ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، عطا تارڑ صاحب، ان کے نام سے وہ لیٹر جاتا ہے اور اس کی کمپوزیشن میں ان کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے، اور تمام جو ٹی ایم اے ہے گجرات کا اور ڈی سی ہے ان کو ان کے ماتحت کیا جاتا ہے اور وہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کل آپ میں سے شاید کسی چینل نے اورنگزیب بٹ صاحب کا انٹرویو بھی کیا ہے، وہ میرے پاس پہنچا اور بڑا اچھا ہے، کیونکہ ایف آئی اے سے تو تعاون نہیں کر رہے، ان کی گرفتاری بھی ہے تو وہ پری ریسٹ بیل پہ ہے. لیکن اس انٹرویو کے اندر اورنگزیب بٹ خود ایڈمٹ کر چکا ہے، اس کا ایڈمیشن موجود ہے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ پیسے اس نے، اور وہ مان رہا ہے، وہ کنفیس کر رہا ہے، وہ انکاری بھی نہیں ہے کہ یہاں کیا میرا چیک چوری ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں جی میں نے پارٹی فنڈ میں پیسے دیے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شہباز شریف کو پارٹی فنڈ میں پیسے دیے ہیں تو وہ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ اور گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں دو بڑی مزیدار چیزیں اور ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں سے جو شخص یہ پیسے وڈرا کرتا ہے اس کا نام ہے مسرور انور. مسرور انور اس کیس میں بھی ملزم ہے اور نیب کے کیس کے اندر بھی ملزم ہے. مسرور انور ان کے پرسنل کیشیئر کے طور پہ ملازم بھی ہے، اس کا ثبوت بھی موجود ہے. اور مسرور انور پیسے یہاں سے کیش نکلواتا ہے اور کیش پیسے ہی شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے. تو یہ وہ لنک ہے سیدھا گریٹیفیکیشن کا کہ آپ کو کوئی بھی پارٹی کے اندر بھی عہدہ دیا جاتا ہے تو جو پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی ان اکاؤنٹوں میں جاتے ہیں. تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کے بارے میں، گلزار احمد خان 2015 میں فوت ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی گلزار احمد خان کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے اور یہی مسرور انور وہاں سے کیش وڈرا بھی کرتا ہے. یہ اکاؤنٹ 2017-18 تک آپریٹو رہتا ہے اور کوئی بینک، کوئی ریگولیٹر سوال کیوں نہیں پوچھتا. انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کام سندھ میں ہو رہا تھا، آپ کو جو فیک اکاؤنٹس کا سندھ کا یاد ہے، وہی کام یہاں پنجاب کے اندر ہو رہا تھا. صرف مسئلہ یہ تھا کہ اس بیچارے کی ریپیوٹ بہت بری تھی تو اس کو سارے پہلے برا سمجھتے تھے. یہ جو ہمارا خادم اعلیٰ تھا یہ تقریباً پتہ نہیں کون سا آلہ نکلا ہے، منی لانڈرنگ والا آلہ نکلا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. گلزار احمد خان کی جو سیلری تھی وہ 12,000 روپے ماہانہ تھی، اس کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے ساتھ بینک اکاؤنٹ کا کھولنے کے لیے. اب جن لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں ان کی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بے نامی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے. ملک مقصود یہ پی این ہے رمضان شوگر مل میں اور شریف گروپ میں. 25,000 روپیہ اس کی سالانہ تنخواہ ہے، اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. لیکن اس کے 7 اکاؤنٹس ہیں جو کہ 2015 سے لے کے 2018 تک آپریٹ ہوتے ہیں اور اس میں 3.7 ارب روپے کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہے. پیسے جمع کرائے جاتے ہیں مختلف کمپنیوں کے چیکوں سے، کیشوں سے، اور وہاں سے وڈرا ہوتے ہیں. اگلا ہے اسلم کیشیئر ہے شریف گروپ میں. رمضان شوگر مل میں 10,000 روپے ماہانہ اس کی آمدن ہے، جو اس کی سیلری ہے. 2 اکاؤنٹس اس کے نام پہ کھولے گئے جن میں 1.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. تیسرا ہے کلرک ہے رمضان شوگر مل میں اظہر عباس. 9,000 روپیہ ماہانہ 2001 میں امپلائی ہوتا ہے رمضان شوگر مل میں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے 2 اکاؤنٹس کھول لیے جاتے ہیں جس میں 1.6 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. غلام شبر قریشی ہے، سٹور کیپر ہے شریف گروپ رمضان شوگر مل میں. 10,600 روپیہ 2012 میں اس کی سیلری ہے اور 2017 تک اس کے نام کے اوپر 2 اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں 1.5 ارب روپے کے. اسی طرح سے خضر حیات نظر ہے، یہ اسسٹنٹ ہے شریف گروپ میں رمضان شوگر گروپ میں. 21,500 روپیہ اس کی تنخواہ ہے اور 1.4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. گلزار احمد خان جو میں نے بتایا جو فوت بھی ہو گیا شخص، 12,800 روپیہ اس کی سیلری ہے. 2012 میں یہ امپلائی ہوتا ہے ان کے پاس اور 1.2 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. اقرار حسین ہے، 13,000 روپے ملازم ہے چنیوٹ پاور لمیٹڈ میں کلرک کے طور پہ. اس کے نام پہ بھی 2 اکاؤنٹ اور 1.1 ارب روپے. محمد انور یہ اسسٹنٹ ہے، یہ دوسرے مسرور انور سے الگ ہے، اس کا نام محمد انور ہے. یہ اسسٹنٹ ہے، 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور 883 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپیہ اس کے ٹرانزیکٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ میں. یاسین ہے، گو ڈاؤن کلرک کے ساتھ ادھر ہے، ملازم ہے، 31,000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے
اور اس کے اکاؤنٹ میں 71 کروڑ روپے آتا ہے. اسی طرح سے توقیر الدین اسلم ہے، یہ ہیڈ آفس 55K ماڈل ٹاؤن میں شریف گروپ میں ملازم ہے، 21,000 روپیہ تنخواہ ہے، 3 اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں 48 کروڑ روپے کے. ظفر اقبال انجم اسسٹنٹ ہے شریف گروپ میں، رمضان شوگر گروپ میں، 14,000 روپے پہ ملازم ہے، 1 اکاؤنٹ میں 52 کروڑ روپے آتے ہیں. تنویر الحق ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے شریف گروپ میں، 15,000 پہ ملازم ہے، 51 ارب روپے آتے ہیں. کاشف مجید جو ہے یہ رمضان شوگر میں IT کلرک ہے، 20,000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے اور 36 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. اور مسرور انور جو کہ پرسنل کیشیئر ہے اور وہی ساری کیش نکالتا تھا، لیکن اس کے نام پہ بھی ایک اکاؤنٹ کھلوا لیا جاتا ہے اور اس میں 23 کروڑ روپیہ ٹرانزیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے، اور یہ تمام ڈیورنگ تفتیش ان لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے ناموں پہ جب ہم ملازمت کرتے تھے ہمارے ناموں پہ اکاؤنٹ کھولے گئے، اور وہ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد تمام جو چیک بکس تھی، سب چیزیں تھیں، وہ ہم سے لے لی گئی. اور یہ شرط تھی وہاں ملازمت کرنے پہ، اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے تو یہ آپ کے نام پہ اکاؤنٹ کھولیں گے، ورنہ آپ فارغ ہیں. تو قانون کی موجود ویسے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا معاشی استحصال بھی کیا گیا ہے. یہ عام غریب لوگ تھے، لیکن قانون کے طور پہ مجبوری تھی ان کو بھی ملزم بنانے کی، تو وہ اب چالان کے اندر یہ ملزمان ہیں. باقی یہ قانون کے تحت آزاد ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ اپروور یا کنفیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر یہ جو ہم پیسہ کہہ رہے ہیں 16 ارب روپیہ آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ 16 ارب روپیہ اس کے اندر جو سارا آیا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل دی ہوئی ہے ناموں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو پریس بریف شیئر کیا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. کریانے مرچنٹ، اسکول ٹیچر، ہینڈی کرافٹ شاپس، جوتوں کی دکان، الیکٹرک ویئر شاپس، ٹائروں کی دکانیں، گھی کی دکانیں، میٹل سکریپ، آٹو پارٹس، گارمنٹس، کٹلری، ڈرائی فروٹ، چکن سپلائر، فرنیچر شاپ، ڈینٹل ایکوپمنٹ، سینیٹری سٹور، سیمنٹ ڈیلر، آکسیجن سلنڈر، اولڈ کار ڈیلرز. ایک وکیل صاحب نے پیسے جمع کرائے ہوئے ان اکاؤنٹوں کے اندر. اور FIA نے تمام لوگوں سے تفتیش کی، تمام لوگوں سے پوچھا گیا، اور ان میں سے ایک شخص نے بھی یہ پیسہ نہ شریف گروپ کو ادا کیا نہ کچھ. یہ سارے ان کو منی لانڈرنگ میں فلائنگ چیکس کہتے ہیں. یہ مختلف ٹرانزیکشنز کو حلال شو کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے چیکس اٹھا لیتے ہیں جو اوپن چیکس ہوتے ہیں، اور ان کو ان اکاؤنٹس میں جمع کرا کے بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو کرا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو آپ نے کوئی بھی انلیگل پیسہ لینا ہے، کیونکہ یہی موڈس اپرنڈائے سندھ میں استعمال ہوا تھا، جہاں پہ ٹھیکیداروں کو جو ٹھیکوں کے بدلے پیسے لیے جاتے تھے وہ انہی فلائنگ چیکس کے تھرو ان بے نامی اکاؤنٹس میں جمع کرائے جاتے تھے جو فالودے والے اور دیگر لوگ تھے. اور ہم شہباز شریف صاحب کو اس میں، چونکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس پورے کام کے جد امجد ہیں، سرغنہ ہیں، بڑے تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی 90s میں 90 کی دہائی میں جب حدیبیہ پیپر مل والا بڑا مشہور کیس میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی، تو یہی موڈس اپرنڈائے کہ کسی دوسرے شخص کا جو آئیڈینٹی ہے وہ استعمال کر کے بینک اکاؤنٹس کھلوائے گئے، ان میں ٹرانزیکشن کی گئی، اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے تحت کہ باہر سے پیسہ لائیں تو سوال نہیں ہوگا، تو اس زمانے میں ٹیٹیاں لگوائی. تو ایک طرف تو انہوں نے ٹیٹیوں کا کاروبار دوبارہ کیا جو کہ نیب کے ریفرنس کا حصہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کے اندر جو لوکل یہاں پہ گرائی کی جاتی تھی وہ تھرو ان بے نامی اکاؤنٹس کے تحت کی گئی، اور جب ٹائم اپنا اقتدار میں پورا ہوا تو یہ تمام بے نامی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے. FIA نے اپنا چلان جو ہے وہ مکمل کر کے جمع کرا دیا ہے. ابھی نیکسٹ ڈیٹ میرے خیال ہے 20 سے 21 تاریخ ہے. ابھی اس میں جو چارج شیٹ کا عمل جاری ہوگا وہ شروع ہوگا. ابھی پہلے جورسڈکشن بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے، کیونکہ ان کی بیلیں جو ہیں وہ بینکنگ کورٹس میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ جو چلان داخل ہوا ہے اس میں بینکنگ اوفینسز نہیں ہیں. منی لانڈرنگ اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947، اس میں سمجھتا ہوں شریف خاندان کا ایک اور گلا بھی دھل گیا، جو اکثر وہ شکایت کرتے تھے کہ نیب تو ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے. ویسے وہ بھی غلط کہتے تھے، کیونکہ نیب جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو 99 کا ایکٹ ہے وہ 97 کے ہی ان کے بنائے ہوئے احتساب آرڈیننس کی نقل ہے. لیکن اب تو ہم نے 1947 کے پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت ان کو یہاں پہ چارج کر دیا ہے، تو ان کا یہ گلا بھی دھل گیا ہے. تو یہ تو جناح صاحب کے زمانے کا بنا ہوا قانون ہے، تو ان کا یہ گلا بھی دھل گیا، اس کے تحت بھی یہ منی لانڈرر اور مجرم قرار پائے ہیں. اب ایک ہماری، اور مجھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا پہلا سوال بھی ہوگا اور ہم سب کی یہ خواہش بھی ہے کہ ان مقدمات کا جلد از جلد کوئی منطقی نتیجہ نکلے.
اب دو چیزیں ہیں. پہلے تو کسی بھی مقدمے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انویسٹیگیشن ہے. جب تک اچھی تفتیش نہیں ہوگی، ڈاکومنٹ ایویڈنس نہیں لگے گا، اچھی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. اور اس کی تمام تب ذمہ داری حکومتی اداروں کے اوپر ہوتی ہے یا ان انڈیپینڈنٹ اداروں کے اوپر ہوتی ہے جو یہ تفتیش کرتے ہیں، چاہے وہ نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، یا ایون پولیس نارمل کرمنل کیسز کے اندر. جب چلان داخل کر دیا جاتا ہے تو حکومتی کام صرف ہو جاتا ہے پروسیکیوشن کی حد تک. کافی حد تک یہ ذمہ داری عدالت کے اوپر چلی جاتی ہے، اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے امپورٹنٹ اور پبلک جو امپورٹنس کے نوعیت کے کیسز ہیں انہیں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا جائے. ہم نے ماضی میں بھی کیا دیکھا ہے کہ بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر کے بچ جاتے ہیں. پہلا کام ایز اے ڈیفنس لائر ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ جی جتنا ان چیزوں کو طوالت دی جا سکے تو دیں. اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چلان داخل ہو گیا تو جورسڈکشن چیلنج کر دو، جورسڈکشن کے بعد چارج شیٹ چیلنج کر دو. وہ اگر ٹرائل کورٹ آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر اپیل میں چلے جاؤ، ٹرائل رک جائے گا، ہائی کورٹ چلے جاؤ، اس میں کوئی قانونی نقطہ نکال کے سپریم کورٹ چلے جاؤ. ہماری یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے بھی، کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو انچارج ہیں تمام عدالتوں کے. حکومت پابند ہے جو بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے فار ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، چاہے اس میں مزید عدالتوں کا قیام ہو، چاہے اس میں سہولتیں ہوں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے. جو پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے گواہ پیش کرنے ہیں، اپنی پروسیکیوشن کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی ہماری درخواست ہے. ہم نے نیب میں بھی یہ درخواست کی ہے، ہم یہ FIA میں بھی درخواست کرتے ہیں کہ جو اسپیشل جج کے پاس کیس چل رہا ہے ان مقدمات کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. یہ اب پروسیکیوشن کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمارے اداروں نے، ہم نے کوئی نئی ہائرنگ نہیں کی، کوئی باہر سے لوگ نہیں لائے. اسی ملک میں جو اچھے لوگ تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، انہی اداروں نے یہ انویسٹیگیشنز کی ہیں. ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر کرنا چاہیں اور ملزم اگر اس پہ اگری کرتا ہے تو بے شک اس کو پبلکلی ایئر بھی کیا جائے، اس کی لائیو TV کوریج کرائی جائے تاکہ سب پتہ لگے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی ہماری گزارش ہے کہ خدا را ان کیسز کی آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں اصل میں ہے کیا. اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بات بھی ختم ہونی چاہیے اور ہم ذمہ وار ہوں گے، لیکن اگر اس میں کوئی چیز ہے تو ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ یہ مقدمات سالہ سال چلے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے جو بارہا انٹرنیشنل سطح پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں منی لانڈرنگ کے جرائم کو روکنے کے لیے، تو اس میں چھوٹی سطح کے جرائم میٹر نہیں کرتے، بڑی کرپشن میٹر کرتی ہے، بڑے سطح کے کیسز میٹر کرتے ہیں. تو ان کیسز کا کنکلوژن بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری صدا ہے عدلیہ سے کہ وہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کریں. مزید کورس ابھی اکاؤنٹیبلٹی کورس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. چیف جسٹس صاحب نے حکم کیا تھا، ہم نے 30 مزید عدالتیں بنا دی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، جس میں سے 5 ایڈیشنل عدالتیں لاہور میں بنی ہیں. نئی بلڈنگ بھی ان کو دے دی گئی ہے. حکومت کا کام اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد عدلیہ کا ایک اپنا آزاد اختیار ہے، اپنا دائرہ کار ہے، اس کے اندر ہم انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. تو ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے FATF کے اجلاس میں بھی یہ پلی لی ہے کہ ہمارے فلاں پارٹی نے یا فلاں لوگوں نے یہ منی لانڈرنگ کی ہے؟ دیکھیں ابھی جو FATF کے پاس تو بڑا ایک میکینیکل سا سسٹم ہوتا ہے اس اجلاس کا، اور میں چونکہ اس کا حصہ نہیں ہوں، کبھی میں اس اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے. وہاں پہ ایک ٹیکنیکل ٹیم جاتی ہے ہماری، جس میں FIA بھی ہے، نیب بھی ہے، اور اسٹیٹ بینک ہے، FMU ہے، اس کے اندر انٹیریئر منسٹری وغیرہ ہوتی ہے، فائنانس منسٹری ہوتی ہے. اس کے اندر ایک پورشن ضرور ہے جس کے اندر کیسز ہیں، اور ان کیسز میں ایک سوال ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں پروسیکیوشن کتنے منی لانڈرنگ کی کیسز کی. وہ ایک اس کا ویٹیج کرنے کا اندازہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال میں کتنے منی لانڈرنگ کے کیسز فائل کیے، اس میں سے کتنے کیسز وہ کوالٹی پہ بھی جاتے ہیں، وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں، لو پروفائل کیسز ہیں، اور ان کی پروگرس کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنے والے اجلاس کے اندر یہ بھی اٹھانا چاہیے، کیونکہ ان تمام کیسز کا ایک حصہ
بیرون ملک بھی ہے. مثال کے طور پہ اس پرٹیکولر کیس کی اگر آپ بات کریں تو اس کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے, اس کا ایک اہم ملزم جو ہے وہ برطانیہ میں مقیم ہے. اس کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ بھی فائل ہوئی ہے, تو اس کی برطانیہ کی شہریت بھی نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق, تو وہ کیسے برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تمام سوال ان اجلاس کے اوپر اٹھائے جانے چاہیے اور ہم بالکل اس پہ غور بھی کریں گے. سر یہ بھی بات کی آپ نے برطانیہ کے حوالے سے, سلمان شہباز, عمران جو کہ داماد ہیں شہباز کی, اور میاں نواز شریف, یہ درخواستوں کے علاوہ فیکچولی پوزیشن کیا ہے واپس لانے کے لیے؟ کیونکہ ابھی 2 سال پہلے آپ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ آ رہا ہے تو جا رہا ہے نواز شریف اور سلمان, فیکچولی کہاں پہ کھڑے ہیں آپ ان کو واپس لانے کے؟ دیکھیں جی, 3 کیسز ہیں اس وقت, اگر ان کی آپ خاندان کی بات کریں, بلکہ 4 کیسز ہیں, اسحاق ڈار کو بھی شامل کر لیجیے. اسحاق ڈار کی ایکسٹریڈیشن ہم نے فائل کی تھی 2018 کے اینڈ میں. شاید ایکسٹریڈیشن ہماری ٹریٹی برطانیہ کے ساتھ موجود نہیں ہے. ایکسٹریڈیشن جب آپ فائل کرتے ہیں تو اس کو آپ میوچل رضامندی کے اوپر ہوتی ہے, اور اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک MOU سائن کرتے ہیں جس پہ حکومت ایگری کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کارروائی ہونی ہوتی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہمیں جو پہلی سکسیس ملی وہ 2019 میں برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ, ابھی تک پاکستان اور برطانیہ کا صرف ایک کیس کے اوپر MOU سائن ہوا ہے, اور وہ اسحاق ڈار کا کیس ہے. اس وقت جو ان کے ہوم سیکرٹری تھے ساجد جاوید صاحب, انہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا, پاکستان کی طرف سے میں نے سائن کیا تھا. MOU تھا جس میں برطانوی حکومت نے آمادگی کی کہ ہم ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں گے, اور اس کا کیس انہوں نے اپنی جو لیگل برانچ ہے CPS اس کو بھجوا دیا. اب CPS نے کیس فائل کرنا ہے ان کی کورٹ کے اندر, جو اس کو ہم پرسو کر رہے ہیں کیونکہ وہ ٹائم کنزیوم کر رہا ہے, اور ہم یہ ایشو ان کے ساتھ بار بار ریز کر رہے ہیں. اس میں ایک, چونکہ وہ برطانیہ اپنے قانون کے مطابق ہمیں یہ نہیں بتا سکتا اگر کسی نے اسائلم اپلائی کیا ہے, لیکن ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اسائلم شاید اپلائی کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں. اس کے بعد 2 اور ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ فائل کی گئی ہیں سلمان شہباز اور علی عمران کے کیسز کے اندر. ان دونوں ایکسٹریڈیشنز کے اوپر ابھی MOU والا مرحلہ آنا ہے. میری ریسنٹلی بھی ان کے پرماننٹ ہوم سیکرٹری سے ملاقات ہوئی, پاکستان آئے ہوئے تھے, کووڈ کی وجہ سے تھوڑے سے ڈیلیز تھے, اور ہمیں پوری امید ہے کیونکہ اس میں جتنی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم پوری کر چکے ہیں. اب اگر MOU سائن کریں گے تو وہ اس کے اوپر مزید جو پھر لیگل کارروائی ہوتی ہے, کیونکہ تھرو کورٹ ہوتی ہے ایکسٹریڈیشن. ہم بھی جب کوئی بندہ بھیجتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو میجسٹریٹ کے سامنے, پھر ہائی کورٹ سے اس کو پاس کرا کے بھیجتے ہیں. نواز شریف کا کیس اس سے مختلف ہے. نواز شریف کے کیس کے اوپر ہم نے برطانیہ سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اور یہ سارا ریٹن ہے, اور ہم نے ان کو باقاعدہ آفیشیل سطح پہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے. نواز شریف کے اوپر ہمارا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کا کیس سلمان اور اسحاق ڈار سب سے مختلف ہے, کیونکہ نواز شریف نمبر 1 ملزم نہیں ہے, مجرم ہے, یہ کنوکٹڈ ہے. اور کنوکٹڈ آدمی کے اوپر برطانیہ کا اپنا جو امیگریشن کا قانون ہے کہ کوئی شخص جب وہ کسی سیریس کرائم کا کنوکٹڈ ہوتا ہے تو اس کو وزٹ ویزا نہیں مل سکتا. نواز شریف وہاں علاج کی غرض سے گئے تھے, آج تک انہوں نے کوئی علاج نہیں کروایا, اور انہوں نے جو وزٹ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 185 دن کے قیام کی, وہ گزار چکے ہیں. ایک ایکسٹینشن ان کو ملی تھی جو کہ جنرل ایکسٹینشن تھی, کووڈ کی وجہ سے تمام لوگوں کو مل گئی تھی. دوسری ایکسٹینشن کے لیے جب نواز شریف نے اپلائی کیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان رائٹنگ اس پہ آبجیکشن فائل کی بیفور دی ہوم سیکرٹری. وہ آبجیکشن جو تھی وہ میری طرف سے ہی گئی, اور اس کے اوپر ہم نے ان کو 2 خطوط 2 مراسلے ارسال کیے جس میں تمام کیسز اور تمام عدالتوں کے فیصلے ساتھ لگا کے بھیجے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوم سیکرٹری نے نواز شریف صاحب کی جو اپلیکیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی. نواز شریف نے اس فیصلے کو امیگریشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا ہوا ہے. ابھی اس امیگریشن ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے. اگر امیگریشن ٹریبیونل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہوم سیکرٹری کا فیصلہ درست تھا تو نواز شریف کو برطانیہ چھوڑنا پڑے گا. فیکچوئل سچویشن یہ ہے کہ نواز شریف کا اس وقت پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی رینیول کی جو درخواست دی تھی ان کو باقاعدہ لکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ آپ پروکلیمڈ offender ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے پروکلیمیشن کے آرڈرز ایشو کیے ہوئے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے آپ کے پروکلیمیشن کے آرڈرز ایشو کیے ہوئے ہیں. ایز پروکلیمڈ offender آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے پاسپورٹ لینے کا. آپ پاکستان میں درکار ہیں. آپ جب پاکستان آنا چاہیں گے آپ کو 1 ٹائم ٹریول ڈاکومنٹ ہوتا ہے ایک اسپیشل,
وہ دیا جائے گا جو صرف ویلڈ ہے پاکستان آنے کے لیے، یعنی کہ آپ سعودیہ یا امریکہ یا کسی اور ملک نہیں جا سکتے، اور ہماری اطلاع کے مطابق ان کے پاس کوئی اور ملکی شریعت نہیں ہے. تو اس وقت نواز شریف کی جو پوزیشن ہے وہ قدرے سخت ہے. جیسے ہی امیگریشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہوتا ہے، انلیس اور انٹل وہ اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کا سوچیں، اگر فیصلہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے حق میں ہوتا ہے تو پھر نواز شریف کو برطانیہ چھوڑنا پڑے گا، یا پھر ایک اور اپیل ان کے پاس باقی رہے گی، اس کے بعد پھر اپیلیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو ہم اس کو ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا یہ بڑا سٹانس ہے کہ ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. ویسے بھی میں نے کچھ کل کسی میڈیا میں بھی سنا ہے کہ یہ خود واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو اگر واپس آئیں تو ان کا بہت بےتابی سے کوٹ لکھپت جیل میں انتظار ہو رہا ہے، تو ہی از موسٹ ویلکم. صاحب یہ بتائیے گا کہ جن بینکوں نے یہ اکاؤنٹ کھولے اور مین منی لانڈرنگ کا حصہ بنے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ دوسرا، اگر ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی اور جس طرح ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ سال تو آپ کے پاس رہ گیا ہے، اس کے بعد الیکشن آ جائیں گے، پھر حکومت آتی نہیں آتی، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ بس یہ سال بھی کس طرح گزر جائے گا. دیکھیں، دو چیزیں، آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. پہلی تو جو بینکرز کا ایشو ہے وہ ایف آئی اے نے اس دفعہ جو چلان ابھی داخل کیا ہے اس میں ان کو ملزم نہیں بنایا ہے. اب اس کے اوپر ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریگولیٹری رجیم میں ان بینکس کو اسٹیٹ بینک کو کیا جائے اور وہ اسٹیٹ بینک ریگولیشنز کے تحت ان بینکرز کے خلاف کارروائی کی جائے. یہاں پہ ان کو نہ شامل کرنے کی ایک ٹیکٹیکل وجہ بھی ہے، کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جتنے ملزمان زیادہ ہوں گے اتنا ٹرائل لمبا ہوتا ہے. تو اگر ان کا اوپر مقدمہ داخل بھی کرنا ہے تو ان کے خلاف الگ سے بھی داخل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ اپنے اس لائحہ عمل میں آزاد ہیں. جو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ہمارا مطالبہ صرف کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے یا کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کیسز کا فیصلہ کیا جائے. اب اس ملک میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جو لیک آف جسٹس ہے یہ تقریباً ہر شعبے میں آ چکا ہے. ہم ایک لمحے کے لیے ان تمام کیسز کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ عام مقدمات میں کیا ہوتا ہے. ہمیں اس پہ بڑا سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ایک اس میں اپوزیشن کو بھی یہ ہم کہتے ہیں، اس میں دیگر ادارے بھی ہیں، عدلیہ ہے. ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ کیوں کر پاکستان میں ہم ایسا نظام کیوں نہیں بنا سکتے کہ جہاں پہ مقدمات کا فیصلہ سال کے اندر اندر ہو جائے. ٹرائل تو ایٹ لیسٹ ایک سال کے اندر ختم ہو جانے چاہیے. اور میں چونکہ خود اس شعبے سے وابستہ ہوں، مجھے خود اس میں مسائل کا ادراک ہے بہت حد تک. ہمارے ہاں جس تیزی سے آبادی بڑھی ہے اس تیزی سے ہم نے نہ عدالتیں بڑھائی ہیں نہ ججز کی تعداد بڑھائی ہے. مجھے ججز کی مجبوری کا بھی پتہ ہے. آپ یہ ایوان عدل میں چلے جائیں، میں خود یہاں پریکٹس کرتا رہا ہوں، ایک جج کے سامنے 400 کیسز کی کاز لسٹ ہوتی ہے. اس بیچارے نے کیا سارا دن انصاف کرنا ہے؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، لیکن یہ حکومت اس چیزوں کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہونی ہے انویسٹمنٹ کی. معاشی تنگی کے باوجود حکومت تیار ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے میں پھر بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جو شدت پسندی کے مسائل ہیں اس کی بہت بڑی وجہ انصاف کی فراہمی نہ ہونا ہے. تو اس لیے یہ ایک اہم مدعا ہے، اور اس کے اوپر ایک اسپیسیفک کیس میں تو بالکل ہم ہر کوشش کریں گے کہ یہ ڈے ٹو ڈے یا ہفتے میں 3-4 دن ٹرائل ہو. لیکن عام کیسز کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں، اور ابھی بہت بڑا ایک پیکج لا رہے ہیں ہماری جو لا منسٹری ہے اس کی اس وقت کنسلٹیشن بار کونسل سے، کیونکہ حکومت نے اپنی سطح پہ تو پورا ایک کرمنل جسٹس ریفارم پیکج تیار کیا ہے جس میں ٹرائل بڑی تیزی سے ہو سکیں گے. اس میں اب یہ ہم بار کونسل سے اور جوڈیشری سے کر رہے ہیں، اور اینڈ آف ڈسمبر اس کی ڈیڈ لائن ہے. وہ کنسلٹیشن پوری ہو جائے گی تو یا اینڈ دسمبر یا جنوری میں وہ اس کو پیش کر دیا جائے گا پارلیمان کے سامنے، تاکہ جو سسٹمیٹکلی ہم تبدیلی کر سکتے ہیں نظام کی بہتری کے لیے وہ کی جا سکے. ناظر صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سب سے بڑا چور کہتے تھے، زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو. وہ ابھی سب جو ہے جیلوں سے باہر ہے، زرداری صاحب بھی باہر ہے، نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہے. تو اگلے الیکشن میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا کرپشن ختم کرنے کا بیانیہ ہے یہ کمزور ہو گیا؟ کیسے اس کو ایک سال جو رہ کے آپ کے پاس اس میں ٹھیک کریں گے اور اگلے الیکشن میں پھر جو ہے کرپشن کا بیانیہ بیچیں گے یا کوئی اور بیانیہ سامنے لائیں گے؟ دیکھیں کرپشن کو ختم کرنے کا بیانیہ جو ہے یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟
اگر کرپشن ختم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے. دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار اور وزیر اعظم صاحب اس کے بارے میں بار بار ذکر کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ اپنے لاہور شہر کو لے لیں, ہماری اخلاقی قدریں کتنی گر چکی ہیں کہ ہم اب اس جگہ پہ آ گئے ہیں, کہتے ہیں جی کیا ہوا, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, 100 میں سے جی 40 کی چوری کرتا تھا 60 لگا تو دیتا تھا. یہ زیادہ بہتر تھا, وہ جو سندھ والا ہے وہ 60 چوری کرتا تھا اور 40 لگاتا تھا. جب ہم اس قسم کے بیانیے میں خود شامل ہو جاتے ہیں معاشرے کے طور پہ تو پھر اخلاقی قدریں کمزور ہو جاتی ہیں. ہمیں برکیف اس کے اوپر خود سے بھی ایک جنگ کرنی ہے. ہمیں دیکھیے اس چیز کو برا ماننا ہے, ہم اس کی ایکسیپٹنس نہیں کر سکتے. یہ کوئی الیکشن کا بیانیہ نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کو بچانے کی بات ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو یہ کرپشن کا ناسور پھیلا ہوا ہے 70 سال سے, اور اسپیشلی جس میں پچھلے 30-40 جب سے یہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے 80 کی دہائی میں, اس کے بعد سے تو سیاست کے اندر کرپشن آ گئی ہے, سیاست کے اندر پیسہ آ گیا. تو یہ اگر آپ 3 سالوں میں سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ تو وہ کام ہے جس میں سب کو ساتھ دینا پڑے گا, آپ کے میڈیا ہاؤسز کو بہت ساتھ دینا پڑے گا. ہر شعبے میں کرپشن آ چکی ہے, صرف کوئی سیاستدانوں کے اندر کرپشن نہیں رہے گی, ہر شعبے میں, جسٹس میں, پولیس میں, صحافت میں بھی کھل کے بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی بہت آ چکی. ہر معاشرے کا برا حال ہو چکا ہے اس میں مل کے جو صاحب یہ بتائیے گا کہ 2008 سے 2018 تک آپ نے بتایا کہ اکاؤنٹ چل رہے تھے, ٹرانزیکشن ہو رہی تھی, اس میں ظاہر ہے بینک مینیجرز بھی وہاں پر موجود ہوں گے جن بینک میں ٹرانزیکشن ہو رہی تھی, اور بینکس کے ہیڈ بھی ہوں گے. ٹرانزیکشن ہو رہی تھی تو ایف آئی اے بھی انوالو تھی, جو لوگ ان سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان پر اداروں کا بھی بہت زیادہ اسٹرکٹ چیک ہوتا ہے, چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیا اس وقت سب سو رہے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ کسی کو اس وقت پتہ نہیں لگا, اور کیا جو اس ڈائریکٹلی اگر نہیں تو ڈائریکٹلی جو اس کو فیسیلیٹیٹر رہے تمام تر معاملے کے, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کیا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل, یہ میں نے جس سے پہلے عرض کی کہ یہ تو ریگولیٹری فیلئر ہے نا. اگر نظام تو پہلے سے بنا ہوا موجود تھا, اگر نظام صحیح طرح سے کام ہوتا تو یہ فیک اکاؤنٹس کیسے کھل سکتے تھے؟ ایک برانچ مینیجر کو پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میرے دیکھیں نا, یہ کوئی 1-1.5 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اگر میری برانچ کے اندر ایک اکاؤنٹ کے اندر 1.5 ارب روپیہ 2 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے تو ایز اے مینیجر پتہ ہے, اور پھر میرا ایک کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے, پھر اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمام جو ہیں بالکل اس میں قصوروار ہیں, اور اس کے اوپر وہی جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کے اندر بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور یہ تمام چیزیں, اور آپ کو پتہ ہے پیچھے بینکنگ کو جرمانے بھی ہوئے ہیں, تو یہ بھی جو اس میں کیس ہے وہ چیز بھی اسٹیٹ بینک کو بھیجی جائے گی کہ وہ اس میں رسپانسبلٹی فکس کریں کہ کون کون ذمہ دار ہے. دیکھیے ہر چیز کو ہم کرمنل ٹرائل میں نہیں لا سکتے, وہ میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی بھی بڑا غلط ہے, کیونکہ پھر وہ آپ آلریڈی جو اوور برڈن جوڈیشل سسٹم ہے اس کو زیادہ برڈن کر دیں گے. تو کچھ ریگولیٹری فریم ورک میں بھی بڑی سخت سزائیں ہیں, وہاں پہ ان کو دی جا سکتی ہے تاکہ مسائل قائم ہو سکے. تو اس میں پھر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا رول بڑا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.